آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستوں، کیا قیامت قریب ہے؟ کیا یہ زمین مرنے والی ہے؟ کیا ہم سب نے جو 7 اور 8 ستمبر کی رات بلڈ مون یعنی خونی چاند کو دیکھا، کیا یہ خونی چاند قیامت کی نشانی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے؟ کیا زمین اور اس کی پلیٹیں اندر ہی اندر کھوکھلی ہو رہی ہیں؟ کیا ایک بہت بڑی تباہی ہمارے سر پر کھڑی ہو گئی ہے؟ کیونکہ جب یہ بلڈ مون یعنی خونی چاند دیکھا گیا تو دنیا میں آفات، جنگیں اور سیلاب اور زلزلے اور تباہی آئی ہے، اور یہ خونی چاند اب دوبارہ نظر آیا ہے۔ کیا اب اس کے بعد کوئی خوفناک تباہی آنے والی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے دوستو، اسے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم آسمانوں اور زمین میں اور خود تمہارے اندر نشانیاں دکھائیں گے تاکہ تم پر واضح ہو جائے کہ اللہ ہی حق ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 53۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاند، سورج اور ستاروں کو نہ صرف روشنی کے لیے بنایا بلکہ اپنی قدرت کے نشانات اور وقت کے تعین کے لیے بھی بنایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وہی ہے جس نے سورج کو چمکتا اور چاند کو روشن بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ سورہ یونس آیت نمبر 5۔ دوستو، اگر ہم غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات اپنی نشانیوں کے طور پر بنائی ہے تاکہ ہم اس میں غور و فکر کریں اور اپنے پروردگار کو پہچانیں، اس کی طرف رجوع کریں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے قریب آنے کی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح دوستو، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورج گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سورج یا چاند گرہن دیکھو تو اللہ کی طرف رجوع کرو، دعا مانگو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ صحیح بخاری کتاب الکسوف حدیث نمبر 1059۔ دوستو، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام یعنی قرآن مجید میں اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں قیامت کی نشانیوں سے خبردار فرمایا تو ہم اس خونی چاند گرہن کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ بلڈ مون کوئی عام سائنسی واقعہ نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح نشانی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو خبردار کر رہا ہے کہ وقت قریب آ رہا ہے۔ اب تک جو کچھ بھی ہم نے دیکھا ہے، جیسے اچانک سیلاب کا آ جانا، پانی کا طوفان، لوگوں کے گھر جو محنت سے بنائے گا وہ پل بھر میں تباہ ہو رہے ہیں، جہاز گر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، تباہی، آفتیں آ رہی ہیں۔ کوئی اپنی فیملی کے ساتھ سیاحتی مقام پر پہاڑوں پر گیا اور اچانک سے ایک سیلابی ریلا آیا اور پورا کا پورا خاندان اس سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ ہر طرف زلزلے اور تباہی آ رہی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے افغانستان میں شدید زلزلہ آیا اور وہاں تباہی پھیل گئی، ہر گھر میں آفت آئی ہوئی ہے۔ اور دوستو، اگر نظر دوڑائیں تو ملکوں جنگیں ہو رہی ہیں، آگ لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح سوڈان میں حال ہی میں لینڈ سلائیڈنگ سے 1000 لوگ مارے گئے۔ اور دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب کچھ قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا حصہ ہے اور قیامت قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جب زمین اپنے زلزلوں سے ہلائی جائے گی۔ دوستو، یہ خونی چاند اصل میں ایک وارننگ ہے، کیونکہ یہ سب صرف مصیبتوں کا آغاز ہے۔ جو کچھ آگے ہونے والا ہے اس سے لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ زمین کا اندرونی نظام بھی اس ٹائم ٹوٹ پھوٹ اور تباہی کا شکار ہو چکا ہے۔ سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ جو کچھ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں، اس سے بھی بہت کچھ بھیانک ہونے والا ہے۔ ناسا کے ایک ماہر ماحولیات نے حال ہی میں ایک ایسی لرزہ خیز رپورٹ جاری کی ہے جس نے دنیا بھر کے سائنسی حلقوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق زمین کی گہرائی میں تقریباً 200 کلومیٹر نیچے ایک پراسرار تبدیلی وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ 10 سال پہلے تک زمین کے نیچے موجود لاوے کا اوسط حجم 130 کلومیٹر گہرائی پر تھا، مگر اب یہ بڑھ کر 160 کلومیٹر تک آ گیا ہے۔ بظاہر دوستو یہ صرف ایک سائنسی عدد ہے، لیکن حقیقت میں یہ زمین کے اندر ایک بڑے المیہ کی علامت ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین کی پرتیں غیر متوقع حد تک حرکت کر رہی ہیں، جس کے اثرات ہم زلزلوں، آتش فشاں، دھماکوں، سمندری طوفانوں، سیلابوں اور لینڈ سلائیڈنگ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ سب سے ہولناک پہلو یہ ہے کہ زمین کے مرکز میں موجود لاوا اپنی گردش کی سمت بدل رہا ہے اور اس تبدیلی کے اثرات براہ راست زمین کے مقناطیسی نظام پر پڑ رہے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ ممکن ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ پولز اپنی جگہ بدل لیں۔ اگر ایسا ہوا تو زمین کا موسم، نظام حیات
اور انسانوں کی بقا ایک نئے امتحان میں پڑ جائے گی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہی رفتار جاری رہی تو 2030 تک یہ لاوا زمین کی سطح سے صرف 10 کلومیٹر نیچے آ جائے گا، اور اس کے بعد زمین کا درجہ حرارت 65 ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں زندگی کا وجود آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب صرف سائنس کی پیش گوئی ہے، یا یہ قرآن و حدیث میں بھی بیان کی گئی ان نشانیوں میں سے ایک ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی؟ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ دوستو، یہی منظر نامے ہمیں آج سائنسی رپورٹوں میں دکھائی دے رہے ہیں۔ گویا زمین اپنے اندر کے راز باہر نکالنے کے لیے تیار ہے۔ احادیث میں قیامت کی بڑی نشانیوں میں زلزلے اور زمین کے دھسنے اور آسمانی اور زمینی تبدیلیوں کا ذکر ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے۔ دوستو، کیا یہ زمین کے اندر لاوے کی حرکت اور قطبین کی تبدیلی انہی نشانیوں کی ایک جھلک ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ یہ سب ایک قدرتی عمل ہے، لیکن ایمان کہتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے۔ انسان اپنی ترقی اور ٹیکنالوجی پر فخر کرتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک لمحے میں زندگی کی ایک ہلچل سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا یہ سب آنے والے قیامت کی تیاری ہے؟ اور دوستو، اسی طرح یہ بلڈ مون کوئی معمولی چاند گرہن نہیں۔ پچھلے کچھ سالوں سے یہ خونی چاند بار بار نظر آ رہا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ سائنسی وضاحتیں دیکھ کر خود کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ تو بس زمین کا سایہ ہے جو سرخ رنگ کا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد ہونے والی ہلاکتوں کو اس وقت بالکل نظر انداز کر رہے ہیں۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو خبردار کر رہا ہے کہ قیامت کا وقت انتہائی قریب ہے۔ اس بلڈ مون کا تعلق اس سرخ رنگ سے ہے جو خون خرابی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ جنگیں اب قریب سے قریب تر ہیں، اور فرانس نے حال ہی میں اپنے ہسپتالوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ 2026 کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ روس کے ساتھ 2026 میں ایک ممکنہ جنگ ہو سکتی ہے۔ اور دوستو، آخری بار یہ بلڈ مون 8 نومبر 2022 کو ہوا تھا۔ اگلے سال 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل اور حماس کی خوفناک جنگ شروع ہوئی جو اب تک جاری ہے۔ 2023 اور 2024 میں کوئی بلڈ مون نظر نہیں آیا۔ اب 7 سے 8 ستمبر یعنی 2025 کو یہ بلڈ مون نظر آیا، کیونکہ دوستو جیسے 2022 میں بلڈ مون کے بعد اگلے سال جنگ شروع ہوئی، اسی طرح اس سال 7 ستمبر 2025 کو یہ دوبارہ نظر آیا ہے، اور اگلے سال 2 مارچ 2026 کو یہ شمالی امریکہ میں نظر آئے گا۔ اب سوال یہ کہ کیا یہ بلڈ مون صرف مڈل ایسٹ کی جنگوں سے متعلق ہے؟ ہرگز نہیں دوستو۔ اس کے بعد آپ کو جگہ جگہ زلزلے، آفات، مصیبتیں، سیلاب اور قتل و غارت نظر آئے گی۔ اور دوستو، یہ خونی چاند پوری دنیا کے ہر انسان کو متاثر کرے گا۔ کچھ لوگوں کو لگے گا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، لیکن دوستو پریشانیاں سب کے لیے آئیں گی۔ جگہ جگہ زلزلے اور آفاتیں ہمیں نظر آئیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ فتنے ظاہر نہ ہوں اور قتل عام نہ بڑھ جائے۔ دوستو، یہ تکالیف اس وقت تک بڑھتی رہیں گی جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اور دوستو، ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اچھی خبر نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے گا کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ سورہ حشر آیت نمبر 18۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور فتن میں ان فتنوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس سے توبہ کریں، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو شخص میری نافرمانی کرے گا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دور فتن میں ہمیں آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔